کہنے کو تو یہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے پہلے پیر ہیں اس سلسلہ نقشبندیہ کے، وہ تو ہر روز کتنی مرتبہ اپنے محبوب کے دیدار کو، ان کے چہرے انور کے دیدار کو حاصل کرتے تھے، پھر بھی کہتے تھے کہ سیرابی نہیں ہوتی۔ ہم روزانہ آنا اور جانا یہ تو بہت بڑی بات ہے، صبح اور شام دن میں 2 بار آدمی جائے نا تو مزہ آئے، اگر 2 بار نہیں جاتا تو ہفتے میں 1 بار جائے، وہ بھی ہم سے ہو نہیں پاتا، یا ہو پاتا ہے آپ بہتر بتائیں۔ پھر ہماری کمزوری اور سستیوں کو دیکھ کر ہمارے مشائخ نے ماہانہ پروگرام رکھا کہ پھر اس کے لیے تاکید کی کہ مرشد کی دربار پر یہ ماہانہ پروگرام ہوتا ہے، آنا تو صبح شام چاہیے، اگر صبح شام نہیں تو ہر ہفتہ آنا چاہیے، ہر ہفتہ نہیں تو 15 دن میں آنا چاہیے، وہ بھی نہیں ہو پا رہا، تو انہوں نے مہینے کیا دن مقرر کیا اور تاکید کیا سب لوگوں کو کہ آپ نے ہر صورت میں اس پروگرام میں شرکت کرنی ہے۔ خلفائے کرام سے گزارش ہے کہ آپ گزشتہ سال کتنی مرتبہ تشریف لائے، علماء کرام سے گزارش ہے کتنی مرتبہ تشریف لائے۔ پھر وہی بات آتی ہے جو تھوڑی تنقیدی ہو سکتی ہے ہمارے اصلاح کے لیے، کہ حضور سلسلہ علیہ کے پیشوا حضرت امام ربانی مجدد منور ثانی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک مرید نے خط لکھا کہ حضرت مجھے بڑی محبت ہے، بہت پیار ہے، لیکن میں دلی میں، آپ سرہند میں، سفر دور ہے، میں آ نہیں پاتا، لیکن آپ سے مجھے بڑا پیار ہے۔ تو حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان کو جواب دیا کہ اے خط لکھنے والے، جو بھی اس کا نام ہے، شاید وہ مکتوبات میں خط آپ کو مل جائے، شاید درگاہ شریف پر پڑھا گیا ہو، اگر تیرے دل میں ہماری محبت ہوتی تو تمہیں تمہارے سر کے بالوں سے کھینچ کر ہمارے پاس لے آتی۔ یعنی کہ یہ جو خط میں تم نے دعویٰ کیا ہے، اس دعویٰ کو چھوڑ کر انہوں نے ایک اور حقیقت بیان کی، تو تاکید کی جاتی ہے اب آپ کو کہ اس طرح ماہانہ پروگرام میں ہم شرکت کریں۔ یہ صرف خلفاء نہیں، عام فقراء، ہم کون سی رکاوٹ ہے کہ ہم آتے ہوئے رک جاتے ہیں؟ اب تو دن کے دن پروگرام ہوتا ہے، روڈ بنے ہوئے ہیں، اکثر لوگوں کے پاس اپنی گاڑیاں ہیں، اور آپ جائیں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے اور خدا کی کریں اور پھر ذکر کریں، تو یہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ ذکر میں شامل ہوں، پھر وہاں حاضری دیں، پہنچیں اور پھر واپس آئیں۔ اس سے آپ کے لیے بے شمار بھلائیاں اور برکتیں پوشیدہ ہیں، اس لیے تو مرشد نے فرمایا ہے۔ ہم آتے نہیں ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ دعا کرو میرے اوپر بحران آ گیا ہے، مجھے تکلیف ہو گئی ہے، مجھے پریشانی ہو گئی ہے، صحبت کرتے نہیں اور وہاں خدمت میں حاضری دیتے نہیں۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم اپنے اس کوتاہی کو مل جل کر دور کرنے کی کوشش کریں، اور یہ لازمی نہیں ہے کہ بھئی کیونکہ ہم دربار پر ہم نہیں جاتے کیونکہ فلاں صاحب نہیں ہیں، آج اس کے متعلق کہیں کوئی وہ نہیں ہے اب کیسے جائیں؟ بھئی مرشد کی دربار تو سراپا فیض ہے۔ وہ حضور ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ ان کے مرشد فرماتے تھے کہ ان کے مریدین درگاہ پر آتے تھے، حضرت وہ ان کے مرشد کامل وہاں دربار پر نہیں ہوتے تھے، تو وہ کہتے تھے کہ دیواروں سے فیض مل رہا ہے، ہمیں مرشد کی بستی سے فیض مل رہا ہے۔ وہاں جا کر خدمت کرتے تھے، جھاڑو لگاتے تھے، صفائیاں کرتے تھے، کہتے تھے ہمیں تو فیض مل رہا ہے۔ تو یہ سارے سستیاں ہمیں دور کرنی پڑیں گی۔ آج کا عام نقطہ یہ ہے کہ جو ماہانہ پروگرام اللہ با شریف میں ہوتا ہے یا درگاہ فقیر پور شریف میں ہوتا ہے، اس میں ہم اپنی شرکت کو یقینی بنائیں اور اس کو بہتر بنائیں، اور یہاں بھی اس طرح کے اجتماعات ہوں جس میں سب خلفاء مل جل کر بیٹھیں اور اجتماعیت ہو، وہاں محفل ہو، ذکر ہو،